اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور کی دنیا 01۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایمان بڑھانے والا ایک عجیب واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حدیث کے قصے ہیں 1000 دینار کی لکڑی۔ حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف میں اس واقعہ کو 7 جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہماری فیوچر میں آنے والی معلومات اسلامی ٹاپک پر آپ کو ملتی رہے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کو 1000 دینار کی ضرورت تھی، تو اس نے سمندر پار دوسرے کنارے پر ایک مالدار آدمی کے پاس پہنچا اور 1000 دینار قرض مانگا۔ تو مالدار آدمی نے کہا، میں آپ کو پیسے تو دے دوں، لیکن گواہ کون ہے؟ گواہ تو لے کر آؤ۔ اس شخص نے کہا، میرے اور تمہارے بیچ اللہ گواہ ہے، یہ کافی ہے۔ اور اس مالدار آدمی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ کوئی ذمہ دار تو لے کر آؤ تاکہ اگر تم یہ پیسے واپس نہ کرو تو میں اس سے وصول کروں۔ اس شخص نے کہا، میرے اور تمہارے بیچ اللہ ذمہ دار ہے، یہ کافی ہے، اور وہی اس کی ذمہ داری لے گا۔ مالدار آدمی نے کہا، بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ آخرکار وقت طے کر لینے کے بعد اس مالدار آدمی نے 1000 دینار دے دیے اور کہا کہ وقت پر یہ پیسے واپس کر دینا۔ تو اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ شخص سمندر پار کر کے اپنے گھر چلا گیا اور جس ضرورت کے لیے قرض لیا تھا اس ضرورت کو پورا کیا۔ جب قرض ادا کرنے کا وقت آیا تو یہ شخص مالدار آدمی کے پاس اس کے پیسے واپس کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں یعنی ناؤ تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی کشتی نہیں ملی۔ کافی تلاش کے بعد جب اسے کوئی کشتی نہ ملی تو اسے بڑی فکر ہوئی کہ کہیں قرض ادا کرنے سے پہلے میری موت نہ آ جائے۔ وہ سمندر کے کنارے مارا مارا پھرنے لگا، لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ آخرکار مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا اور اس سوراخ میں 1000 دینار اور ایک پرچی رکھ دی، جس میں اس نے لکھا تھا کہ ہے سمندر، میرا قرض ادا کرنے میں تو ہی رکاوٹ بن رہی ہے، اس لیے میں اپنا قرض تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ پھر اس نے لکڑی کا سوراخ بند کر کے کو سمندر میں بہا دیا اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میرا قرض ادا کرنے میں یہی سمندر رکاوٹ بن رہا ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو ہی گواہ اور تو ہی کفیل ہے۔ جب قرض ادا کرنے کا وقت آیا تو مالدار آدمی بھی سمندر کے اس کنارے پر آیا تو اسے بھی کوئی سواری نہیں ملی، لیکن دیکھتا ہے کیا کہ ایک لکڑی سمندر میں بہتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ جب وہ لکڑی کنارے پر آ گئی تو اس نے اس نیت سے اس کو اٹھا لیا کہ کسی کام آ جائے گی، لیکن جب گھر لے جا کر چیرا تو اس کو 1000 دینار اور وہ پرچی ملی۔ مالدار آدمی اس پرچی کو پڑھ کر حیرت میں پڑ گیا، لیکن قرض لینے والے شخص نے 1000 دینار کا انتظام، اور کیا پھر اسے اس مالدار آدمی سے ملاقات کا موقع مل گیا تو اس نے اس کو وہ پیسے دینے چاہے، لیکن مالدار آدمی نے کہا، تمہارے پیسے اور پرچی مجھے مل چکی ہے
اور اس واقعہ سے دونوں لوگوں کے درمیان ایمان کی ایک نئی چراغ روشنی ہوئی۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے ناظرین، میرے عزیز دوستو، کہ جو اللہ کا ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں کو بھی اس کے حکم پر چلا دیتا ہے۔ اللہ کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں کو بھی اس کو حکم پر چلا دیتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کی حقیقی طور پر محبت رکھتا ہے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ بہت تفصیل سے آیا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے چھوٹ کٹ آپ کو ایک چھوٹا سا آپ کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ناظرین اسے لائک کیجیے اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ دیکھیے کہ اگر آپ کے دل میں ایمانداری ہے، سچ ہے، حق بات کرنے کی توفیق ہے، تو اللہ پاک آپ کے وہاں سے ذریعے بنا دیتا ہے جہاں سے آپ کو گمن و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ناظرین اللہ پر توکل یقین رکھا کرے۔ اللہ ہر وقت، ہر دن، ہر لمحہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی نیک توفیق عطا فرمائے، ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ ناظرین اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے۔ ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔